بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وفقہ فی الدین۔ دین شناسی کے موضوع میں ایک چیز جو مبلغ کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ دین کو پیش کرنے کا انداز ہے۔ ہمارے ہم معاشرے میں دین اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ مثلاً انسان کی 5 اپنی ذمہ داریاں ہیں جو کہ اس کے گھر کی ہیں، اس کے بزنس کی ہیں یا اس کے دوستوں کے ساتھ ذمہ داریاں ہیں، تو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری تمہاری دین بھی ہے، دین کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ مثلاً پہلے 5 ذمہ داریاں تھیں تو اب 6 ذمہ داریاں بن جاتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے اصل دین ہے اور انسان کو دین کی خدمت کرنی ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں عموماً زبان پہ اسی طرح کے جملے ہوتے ہیں کہ میں نے مسجد کی خدمت کرنی ہے، میں نے امام باڑے کی خدمت کرنی ہے، میں نے عزاداری کی خدمت کرنی ہے، میں یہ خدمت کرتا ہوں، میں یہ خدمت کرتا ہوں۔ یہ ایک اضافی ذمہ داری کے طور پر دین کو پیش کیا جاتا ہے، اور چونکہ انسان اضافی ذمہ داریاں قبول نہیں کرتا، اس لیے دین انسان کے اوپر ایک بوجھ بن کے رہ جاتا ہے۔ اصل اس طرح سے نہیں ہے کہ اصل دین ہے پھر انسان کو خلق کیا گیا ہے تاکہ دین کی خدمت کرے، بلکہ معاملہ الٹ ہے۔ اصل انسان کو خلق کیا گیا ہے، پھر انسان کی کچھ ضروریات ایسی ہیں کہ وہ خود انسان اپنی پوری نہیں کر سکتا، اس لیے وہ خدا کی طرف سے پوری ہوتی ہیں، اور دین آ کے وہ انسان کی ضروریات پوری کرتا ہے کہ جو باقی کہیں سے پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ دین کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے، بلکہ انسان کے لیے دین کو بھیجا گیا ہے۔ اصل زمین پہ انسان آیا تھا، پھر اس کے پاس ہدایت خدا اور دین آیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین انسان کی کچھ ضروریات پوری کرتا ہے۔ دین انسان کی ضرورت ہے، نہ کہ دین کی ضرورت انسان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے ہم کیا چیزیں بیان کر سکتے ہیں۔ مختصر انداز میں ہم یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے انسان کی جو انسانی ضرورت ہے اس دنیا میں وہ مقصد حیات ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد جب تک انسان کے پاس نہیں ہوگا تب تک بھی انسان ایسی زندگی گزارے گا جو یا تو بے مقصد ہوگی یا پھر اس کی زندگی کا مقصد دنیا ہوگا۔ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہنا، ایک عزت کے ساتھ، حیثیت کے ساتھ، شہرت کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اور پھر اس میں مقابلہ ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھا کھانا کھایا جائے، اچھے سے اچھا پہنا جائے، پیا جائے، اچھے سے اچھا انسان رہے۔ یہ ایک انسان جب اس دنیا میں رہتا ہے تو یا تو اس کا مقصد یہ ہو جائے گا۔ اگر اس کا مقصد یہ ہے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ مقصد حیات نہیں ہے، یہ تو ساری چیزیں ہیں کہ زندگی کو جاری رکھیں، حیات کو تسلسل بخشیں۔ خود زندگی کس لیے ہے یہ انسان خود نہیں جانتا، اس لیے کہ انسان نہیں جانتا کہ کہاں سے آیا ہوا ہے، یہ بھی نہیں جانتا کہ جہاں پہ آیا ہوا ہے وہ مقام کیا ہے اس کا، یہ بھی نہیں جانتا کہ جائے گا کہاں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے۔
یہ زندگی کا مقصد عطا کرنا، یہ دین سب سے پہلے آگے انسان کی یہ ضرورت پوری کرتا ہے، مقصد حیات اس کو عطا کرتا ہے۔ مقصد حیات عطا کرنے سے انسان بن جاتا ہے، ورنہ دنیا اگر مقصد بن جائے تو پھر انسان نہیں رہتا، پھر وہ جانور بن جاتا ہے۔ اس لیے جس کو انسانی زندگی چاہیے، جو انسان بننا چاہتا ہے، اس کے لیے دین ضروری ہے۔ دین آگے انسان کی یہ ضرورت پوری کرتا ہے۔ نمبر 2، اس دنیا میں جب انسان رہے گا تو معاشرہ بنے گا تو ساتھ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ قوانین چاہیے معاشرتی۔ وہ قوانین ایسے ہوں کہ سب کے حقوق ادا ہوں، سب اپنے فرائض بھی ادا کریں۔ ان فرائض اور حقوق کے جو قوانین ہیں وہ معاشرے میں ایک عدالت قائم کرتے ہیں۔ معاشرے میں جو سکون آتا ہے وہ عدل سے آتا ہے۔ معاشرے میں سکون زیادہ پیداوار سے نہیں آتا، معاشرے میں سکون زیادہ کھانے والی چیزوں سے نہیں آتا، زیادہ پینے والی چیزوں سے نہیں آتا کہ یہ چیزیں وافر مقدار میں ہوں تو معاشرے میں سکون ہوگا، نہیں۔ معاشرے میں سکون ہمیشہ عدالت کے ساتھ آتا ہے۔ جب عدل ہو انسان کے ساتھ تو سکون آتا ہے۔ یہ عدل کس نظام کے زیر سایہ آ سکتا ہے؟ یہ بھی انسان خود اپنے طور پہ کوئی ایسا نظام ایجاد نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین بھیجا ہے تاکہ یہ جو ضرورت ہے انسان کی معاشرت وہ بھی پوری کرے۔ یہ دین آ کے انسان کی یہ 2 ضروریات پوری کرتا ہے، اور دین انسان کے لیے ہے نہ کہ انسان دین کے لیے ہے۔ اس لیے انسان کے ذہن میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ دین میری ضرورت ہے نہ کہ میں دین کی ضرورت ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔